کرتی ہیں، ان کو لاشیں نہیں مل رہی، یہ کوئی مسلمانوں والے کرتے ہیں؟ کیا بغاوت ہوئی؟ ساری بدماشیاں، اور پھر اب جو نتیجہ نکلا جگہ جگہ ہو رہے ہیں ہنگامے، رو رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد تو آپ خود پیدا کرتے، جن کے بچے مارے ہیں یتیم سارے سرحد کے اور بلوچستان کے، وہ آرام سے بیٹھیں گے؟ وہ غریبوں کے بچے آ کر پڑھتے جی مقبول صاحب کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں 7-8 منٹ رہتے ہیں پوچھنا؟ معاہدہ اس کے لیے تو وہی چیزیں جو مسلمان علاقے کے مسلمان کی ہے، دیت بھی دینی ہے ان کے وارثوں کو۔ اگر اس کے پاس دیت نہیں ہے، مسلمان نے قتل کر دیا تو اس کے پاس دیت نہیں ہے، تو ان کو جو روزوں کی بات ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے، اس کافر کو اس کے روزوں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، کافر کو تو روزوں سے کسی کو بھی تعلق نہیں، نہ مسلمان کو تعلق ہے، وہ تو توبہ اللہ سے معافی مانگنی نا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، اللہ مجھے معاف کرے، ورنہ مسلمان بھی جو ہے دیت لے لیں یا معاف کریں۔ روزوں کا تعلق تو خود اس کی اپنی ذات سے نا، کہ جو غلطی ہوئی اپنے دل کو بھی پاک کرنا کہ میں نے بے چاہتی کیوں۔ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کہ ان کو ان کی دیت پوری کر کے دو، اگر یہ اکیلا نہیں دے سکتا تو پھر بھائی نذیر بیت المال میں جو اللہ نے والغارمین رکھا ہے وہ مد یہی ہے کہ جو تاوان کے نیچے آ جائیں نہیں دے سکتے، بیت المال ان کا دے گا۔ اور غلطی کی خطا کی جو ہے نا ہے بھی دیت، یہ اکیلا قاتل نہیں نہ دیتا، اس میں بھی شریعت نے انصاف کیا کہ اس سے غلطی سے مرا، اس سے اکیلا کیوں بڑھے، وہاں انشورنس ہے پھر کہ عاقلہ اس آدمی کے خاندان کے جتنے بالغ ہیں نا، ایک دادے کی اولاد، وہ سارے 3 قسطوں میں 3 سالوں میں نا وہ رقم پوری کر کے دیں گے۔ اور اگر وہ اس کا کوئی محکمہ، حضرت عمر رضی نے پھر کہا وہ خاندان تو رہی محکمے پر تقسیم کر دینا، بڑے افسر سے لے کر چھوٹے تک سارے مل کرنا، اور کہا بھی اس کو عاقلہ روکنے والی کہ ان سب کا کام ہے اپنے بندوں کو سنبھال کے رکھیں کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ بھرنا پڑے گا ایکسیڈنٹوں کا۔ ہاں جی 3 قسطوں میں عاقلہ وہ ادا کرے گی، قاتل نہیں ادا کرے گی، جان بوجھ کر جو مارے گا وہ خود ہی بھرے گا۔ سونے چاندی کے اعتبار سے تو بعد میں ہوئی، 100 اونٹی حضور نے مقرر کیا تھا، پھر 1000 دینار بھی ہو گیا، 12000 درہم بھی ہو گیا، وہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا، 100 اونٹ جو تھا نا اس وقت آپ نے مقرر کیا۔ جی یہ بھی نواز صاحب لوگوں نے بات اب شروع کر دی، خود کش حملے جو ہیں، کوئی علماء بھی بیچارے جان چھڑا رہے حرام ہے، بھئی اگر خود کش حملے حرام ہے تو جہاد ہی حرام ہے، جو مرنے کے لیے نکلتا ہے خود کش تو ہوتا ہی، دوسرے کو شاید وہ مار سکے یا نہ مار سکے، مجاہد اپنی جان تو ہتھیلی پر لے کے جاتا، خود کش تو ہوگا ہی، وہ خود کشی جو ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مخواہ مارے، وہ الگ بات ہے۔ ایک دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اگر تدبیر ہے یہ تو کرنی پڑے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصر کا ایک قلعہ جو تھا اس کا محاصرہ کیا گیا، بہت دیر صحابہ کرام کوشش کرتے رہے، قلعہ نہیں فتح ہوتا تھا، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے حضور کی پھوپھی دا کہا مجھے اٹھا کر پھینکو اندر۔ اب یہ خودکشی حملہ تھا، مرنے کے لیے، آپ بھی مرنے کے لیے، ان کو انہوں نے اٹھا کر پھینک لیا، لڑائی شروع ہو گئی ہے، لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے گئے، دروازہ کھول دیا، فوج اندر داخل ہو گئی، قلعہ فتح ہو گیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں بالکل موت کے منہ میں چلے گئے لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر لیا، مگر اس کے نتیجے میں بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اب کئی دوست پڑھ دیتے ہیں قرآن مجید آتا ہے، قرآن پاک بھی لوگوں نے رکھا نا الو سیدھا کرنے کے لیے، پھر آیات آ جاتی ہے، دین کی مخالفت کرتے ہیں کام چلانے کے لیے، پھر شریعت کیا بتاتی؟ میں نے کہا پہلے شریعت پر چلتے رہو، اب شریعت کی طرف آ گئے، تم نے جو حرکتیں کی تھی وہ